الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے لائق ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر۔ گزشتہ ہفتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کو شروع کی گئی۔ آج بھی اسی کے سلسلے میں چند باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ کیوں اللہ کی پناہ مانگی جائے؟ اللہ کی حفاظت میں بندہ کیوں آئے؟ اس سلسلے میں ہمیں سمجھنا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ اب رہی بات کیوں شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے دھتکار دیا گیا، بھگا دیا گیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے اجازت طلب کی کہ باری تعالیٰ مجھے اتنی قوت دے دے کہ میں انسان کو بہکا سکوں، اس کو سیدھے راستے سے ہٹا سکوں، اس کے خون میں دوڑ سکوں، رگوں میں دوڑ سکوں، جہاں تک میری طاقت ہو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکوں، مجھے اس کی اجازت دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی اجازت دے دی۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ ہر ہمیشہ جو نمازوں سے دور ہیں، جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، جو برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، شیطان ان کے پیچھے اتنا نہیں پڑتا جو اچھائی کرنے والے ہیں ان کے پیچھے جتنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ اچھائی کرنے والوں کے پیچھے اس کی پوری کوشش ہوتی رہتی ہے۔ جب اللہ اکبر کی اذان کی تکبیر، اللہ اکبر کی آواز گونجتی ہے، جہاں تک گونجتی ہے شیطان وہاں تک کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے۔ جب اذان ختم ہونا ہی تھا تو فوراً واپس لوٹ کر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں انسان کو اس لیے جانا چاہیے کہ شیطان کا حملہ اس پر کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے سلسلے میں چند باتیں ابھی بتاتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھ لیں، ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہاں کہاں پڑھنا ہے، اس کی تو لمبی فہرست ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہاں کہاں پڑھنا ہے، اس کی بڑی فہرست ہے۔ ان میں سے جو ہمارے روز مرہ میں زیادہ ہم نہ آ کر کیا ہوتا ہے، جہاں زیادہ ہمیں اس سے واسطہ پڑتا ہے، وہ جگہ ہم یاد رکھ لیں۔ سب سے پہلی جگہ قرآن شریف کی تلاوت کے وقت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہو۔ تو سب سے پہلی جگہ ہمیں قرآن کے شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ ایک جگہ ہوئی۔ دوسری جگہ نماز شروع کرتے وقت یا نماز میں سورہ شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔
کیونکہ نماز میں ایسے ایسے خیالات کو لاتا ہے شیطان جو چیزیں ہمیں بھول چکے، جو چیزیں ہمیں یاد بھی نہیں، ایسی ساری چیزیں کہاں یاد آتی ہیں؟ ہم نہ نماز میں یاد آتی ہیں۔ یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ نماز شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں گے، تاکہ اتنا تک آتا ہے کہ نماز کے درمیان میں بھی اگر خلل آ جائے تو ہم زبان سے کہے بغیر ان الفاظ کو یاد کر کے ہم کیا کریں گے؟ شیطان سے حفاظت مانگیں گے۔ اچھا، نماز میں خیال آنے کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہم سمجھ لیں۔ نماز میں خیال کا آ جانا یہ اگر کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے، ہر ایک کے لیے نماز میں کئی خیالات آ جا سکتے ہیں، اس میں کیا بھی کیا نہیں ہے، یہ انسان فطری طور پر اس پر مجبور ہے۔ ہم کیا کرنا نماز میں؟ ایک ہی خیال سے رہنا کہ ہماری توجہ ادھر ادھر بھٹکے نہ۔ اگر بھٹک جائے، ہماری توجہ ادھر ادھر چلی جائے تو ہم جب یاد آئے تو فوراً کیا ہونا؟ واپس آ جانا۔ اگر یاد آنے کے بعد بھی ہم اس میں لگے رہیں تو یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ تو کہ مطلب یہ ہے کہ نماز میں خیالات کا ادھر ادھر ہو جانا یہ شیطان کے طرف سے ہوتا ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے نماز کو شروع کریں گے۔ اس کے بعد تیسری جگہ، اس کی بڑی بڑی تفصیلیں ہیں لیکن اس میں نہیں جانا نہیں چاہتا۔ تیسری جگہ، انسان کو جب غصہ آئے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کیونکہ شیطان آگ سے بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے۔ آگ میں غصے کی حالت ہوتی ہے تو آگ میں بھڑکانے کی حالت ہے، تو یہ جو غصہ آتا ہے شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ یہ غصہ فوراً ختم کرنا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے غصہ ختم کرنے کا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم جا کر وضو کر لیں، کیونکہ غصے میں آگ کی بھڑکاہٹ ہوتی ہے اور وضو میں پانی ہوتا ہے، پانی آگ کو ختم کرتا ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے؟ تب وضو کریں گے تو ہمارا غصہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ایک حدیث یہاں درمیان میں بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ دو لوگ جھگڑ لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا، تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ دونوں اس وقت میں پڑھ لیتے تو ان کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا۔ وہ کلمہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو غصہ آتے ہی، غصہ دیر سے آئے انسان کو اور جلد چلی جائے یہ مومن کی علامت۔ فوراً غصہ آ جائے، ایسا بھی نہ ہو غصہ آنے کے بعد بہت دیر تک نہ جائے، ایسا بھی نہ ہو، بلکہ غصہ آ سکتا ہے۔ ایک آدمی کو غصہ ہی نہیں آتا، وہ تو حس ہی نہیں۔ شریعت کے معاملے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں غصہ آنا چاہیے، لیکن فوری طور پر کیا ہو جانا ہے؟ ختم ہو جانا ہے۔ یہ آ کر ایمان کی علامت ہے۔ اب رہی بات، اور ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک صحابی آ کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اوصانی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کرے، مجھے کوئی نصیحت کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقلب ولک الجنہ، تو غصہ مت کر، تیرے لیے جنت ہے۔ ایک ہی لفظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، کیونکہ جتنی ساری پریشانیاں سامنے آتی ہیں وہ حکمت کو چھوڑ کر غصہ آنے پر ساری پریشانیاں ہمارے سامنے آتی، اس لیے غصے سے بچے رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصے کا گھونٹ بہترین گھونٹ ہے، یعنی آدمی غصے کو پی جائے، غصے کو کیا کرے؟ پی جائے۔ ایک درمیان میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو ہنسی کا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ گزرے ابھی قریب میں، ان کا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی سوچ تھی ان کی، بہت بڑی سوچ، ان کا انداز عجیب انداز تھا سوچنے کا۔ ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ اے حضرت مجھے ایسا روزہ بتاؤ جو میں کھاتا بھی رہوں، جو میں پیتا بھی رہوں، کھاتا بھی رہوں اور روزہ سے بھی رہوں، کھاتا بھی رہوں، پیتا بھی رہوں اور روزے سے بھی رہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہوشیار تھے، بہت ذہین تھے۔
انہوں نے کہا ایک آدمی کے پاس چپل دے دے، وہ تجھے مارتے رہیں گے، تو مار کھاتا بھی جا اور تو غصہ آتا رہے گا، تو غصے کو پیتا بھی جا، تیرا روزہ بھی باقی رہے گا۔ تو ایسی حکمت کی ایک جگہ بڑی عجیب بات کہے، ایک آدمی بیڑی پینے والا آ کر ان سے بولتا، حضرت مجھے جنت میں بیڑی پینے کی اجازت ملے گی کیا؟ جنت میں بیڑی پینے کی اجازت ملے گی کیا؟ حضرت بولتے ضرور ملیں گی، لیکن جلانے کے واسطے دوزخ کو جانا۔ کیا کرنا؟ جلانے کے واسطے دوزخ کو۔ ایسے عجیب غریب ان کی سوچ تھی۔ تو کہنے کا مطلب کیا کہہ رہا تھا کہ غصے کو پینا یہ بھی عبادت ہے۔ آدمی غصے کو کیا کر لے؟ اپنے قابو میں کر لے، کیونکہ نفس کی حرارت اسے دو جگہ آدمی آ کر غلط فیصلہ کر دیتا، اور دو جگہ آدمی غلط فیصلہ نہیں بلکہ اس کی عقل مر جاتی، دو جگہ اس کی عقل مر جاتی، عقل سے کام لے ہی نہیں سکتا دو جگہ۔ ایک جگہ اس کی خواہشات بڑھ جائے، گناہ کی خواہشات بڑھ جائے، تب اس کی عقل کام نہیں کرتی، صرف وہ اپنی خواہش پوری کرنے میں لگ جائے گا، اس کی عقل میں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ گناہ ہے، یہ اس میں ملوث ہونا ہماری بے عزتی ہے، ہماری یہ بالکل اسے جب خواہشات بڑھ جاتی ہے، اب نفسانی خواہشات ہی رکھ لو، تو اس وقت اس کی عقل مر جاتی، کام نہیں کرتی۔ اس وقت انہیں عقل سے کام کرنے والا رہے تو گناہ کے پیچھے کیوں جائے گا، خواہشات کے پیچھے کیوں جائے گا؟ دوسری جگہ اس کی عقل کام نہیں کرتی، وہ غصے کی جگہ۔ آدمی میں جب غصہ آ جائے تو عقل سے کام نہیں کرے گا، وہ کیا بولے گا وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ کیا فیصلہ کرے گا وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے کتابوں میں آتا ہے، حکمت کی کتابوں میں آتا ہے، غصے کا فیصلہ اور خوشی کا وعدہ کام نہیں آتا۔ سمجھو بات کو سمجھو، غصے کا فیصلہ اور خوشی کا وعدہ، بہت خوش تھا، اتنا خوش تھا، مثال کے طور بیوی کے پاس بہت خوش تھا، بھائی تجھے یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، وعدہ نہیں کرنا، کیوں بولے تو خوشی کا وعدہ پورا کرنے ہوتا نہیں، میں یہ لکھ دیتا ہوں وہ لکھ دیتا ہوں، وہ پکڑ لے گی، پکڑ لو کو جہاں اتار رکھے وہاں کیا کرے گی، پورا اتار دے گی نہیں تو صحیح نا۔ تو خوشی میں وعدہ بھی نہیں کرنا، غصے میں ہے، اس وقت میں بیٹا آ کر کیا بولا، اس وقت فیصلہ نہیں کرنا۔ بیوی آ کر اس وقت میں آ کر غصے کی حالت میں بیوی آ کر کچھ بولتے اس وقت فیصلہ کر دو، اس کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے خوشی کا وعدہ، یہ زائد باتیں بتاتا ہوں میں، حکمت کی باتیں اللہ والے لکھے ہیں کتابوں میں۔ غصے کا فیصلہ اور خوشی کا وعدہ کام نہیں آتا، دو بھی آدمی کو پورا نہیں کر سکتا ہے، نہیں وہ وعدے کو بھی پورا نہیں کر سکتا، وہ فیصلہ ہونے کے بعد کیا کرے گا، غم کرے گا، ارے غصے میں کر لینا۔ جتنے یہ ڈیورس قصے، یہ طلاق کے قصے خوشی سے ہوتی، خوشی غصے میں ہوتا، سو جتنے ڈیورس وغیرہ چلتا ہے نا، کیا ہوتا ہے، یہ غصے میں ہوتا، بعد میں افسوس کرتا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جب غصہ ہے تو خاموش ہے جانا، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا، اعوذ باللہ پڑھنا نہیں ہوتا ہے، جا وضو کر لگا جا کو خاموش بیٹھنا، اس حالت سے بدل جانا، کچھ نہ کچھ بدل کر اس غصے کو، اس کے بعد فیصلہ کرنا، غصے کی حالت میں بیٹھ کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا بھائی بات۔ تو یہ تیسری جگہ جہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں پڑھنے کا حکم ہے۔ چوتھی جگہ سفر میں کہیں جا کر اترے تو وہاں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ ویسے دعائیں ہیں، اب ہر دعائیں یاد کرنا چاہیے، لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم یہ دعائیں یاد کرتے نہیں۔ ہر جگہ کے لیے دعائیں ہیں، لیکن آسان طریقہ جو آسان ہمیں یاد بھی ہے، ہم اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، تو کہیں سفر میں جا کر ٹھہرے تو وہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ کیوں؟ اس کا یہ کیا ہے، ایک خولہ بنت حکیم فرماتے ہیں، انہوں روایت کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرہ شیئا، جب آ کر کوئی آدمی کسی جگہ میں جا کر اترے، ٹھہرے، پڑاؤ ڈالے، وہاں اگر وہ کیا کر لے گا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی اللہ کی پناہ مانگ لے گا، اس کا معنی وہی ہے، اللہ کی پناہ مانگ لے گا، کوئی چیز اسے ضرر نہیں پہنچائے گی، اللہ کے مخلوق میں سے کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے بہت بڑے اللہ والے، اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بلکہ امام وقت
وہ کہتے ہیں میری زندگی کے سارے سفر کا تجربہ کہتا ہوں، سارے سفر کا تجربہ، ہر سفر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا تھا، لیکن ایک سفر میں یہ نہیں پڑھا، اس سفر میں مجھے بچھو کاٹ دیا، ایک چھوٹے سے بچھو نے مجھے کیا کر دیا، نقصان پہنچا دیا۔ یہ کس کا واقعہ؟ یہ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ساری زندگی کے سفر کا تجربہ بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کیا کریں گے، جہاں کہیں بھی ہم سفر کر کے جائیں گے، ویسے دعائیں ہیں، جتنی دعائیں ہیں پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو کیا کر لیں، ہم پڑھ لیں گے۔ پانچویں جگہ مسجد میں داخل ہونے کے وقت میں بھی کیا کرنا ہے، اعوذ باللہ، کیا حضرت اللہم افتح لی ابواب رحمتک لکھ کر ہی نا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک لکھ کر ہی، کیا نئی دعا بولتے؟ نہیں، یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ اللہ کی پناہ مانگنا یہ بھی حدیث میں ہے، ایک حدیث کی ایک دعا بیان کرتا ہوں، اعوذ بکلمات اللہ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ دعا اگر پڑھ لیں گے، فضائل اعمال میں، فضائل صدقہ اس میں بھی لکھ کر ہے، کیا وہ منتخبہ حدیث میں کہ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ دعا اگر پڑھ لیں گے، شیطان کہتا ہے کہ یہ آدمی آج مجھ سے بچ گیا، آج سارا دن کیا ہو گیا، یہ آدمی مجھ سے بچ گیا، شیطان کہتا ہے، اس لیے اب یہ دعا آتی نہیں ہے، اعوذ باللہ پڑھ لیں، اللہ کی پناہ لے لیں۔ آخر میں بولتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں پڑھتے ہیں، ہمیں پڑھتے کیسا ہے، پڑھنے کا حکم کیسا ہے، وہ میں آخر میں بتاتا ہوں، اول کہاں کہاں پڑھنا وہ سن لیجئے۔ ہم جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، یہ جو پڑھنے کا طریقہ ہے، جیسے پڑھنے کا حکم ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ چھٹی جگہ نظر بد کے وقت میں نظر لگ جانے کا حکم ہے، یہ نظر لگ جانے کا ڈر ہے، خوف ہے، اس وقت بھی ہم کیا کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ کیا نظر کے وقت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں؟ نظر کی دعا ہے، قرآن میں آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ چھوٹی دو آیتیں سورہ قلم کی آخر کی دو آیتیں یاد رکھ لیں، سورہ قلم کی آخر کی دو آیتیں، یہ بہت مجرب ہے نظر کے لیے، چاہے بچوں پر پڑھ کر پھونک لیں یا خود پڑھ لیں یا کسی اور پر پڑھ لیں، کچھ کہیں بھی نظر لگنے کا اندیشہ ہو، باہر جا کر بڑی بڑی بیاگوں میں لے کر آتے، مہمان آتے رہیں گے، لے کر آتے رہیں گے، کیا نظر لگنے کا اندیشہ ہے، تو ہم جب بھی نظر لگنے کا ڈر ہو تو اس وقت یہ کلمات ہم پڑھ لیں گے۔ یہ وہ دو آیتیں اگر نہیں آتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں نظر کے بارے میں ایک دو لفظ بول دیتا ہوں۔ نظر کے بارے میں ایک حدیث ہے، العین حق، نظر حق ہے۔ نظر سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پرانے زمانے میں بولیں گے نظر سے پتھر بھی پھوٹ جاتا اگر کو، صحیح ہے وہ الفاظ کیا ہے، صحیح ہے، کیا بھی غلط نہیں، لیکن اللہ کے نبی کیا بولے ہیں وہ سے نہیں، ہمیں لوگوں کی بات چھوڑو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر کے بارے میں کیا بتائے ہیں، وَلَوْ شَيْءٌ سَابِقٌ بِالْقَدْرِ لَسَبَقَتِ الْعَيْنِ، وَلَوْ شَيْءٌ سَابِقٌ بِالْقَدْرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنِ، اگر تقدیر کو بدلانے کی طاقت ہے تو وہ نظر کو ہے۔ کیا بولے؟ آدمی اچانک بیمار ہو جائے گا، کیا نظروں سے اس کے جسم میں مقدر میں جو ہونا ہے ہو رہے گا، موت تو نہیں آئے گی، لیکن اچانک اس کے جسم میں درد، اچانک اس کے جسم میں کیفیت، اچانک کچھ تبدیلی حالت، اچانک بے قراری، یہ نظر کے اثرات ہوتے، نظر کے کیا ہوتے؟ اثرات ہوتے، اس سے جان تو نہیں جائے گی۔ لا استاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ بھی ہمیں کیا نہیں کر سکتے، دنیا سے پہلے نہیں جا سکتے، ایک سیکنڈ بھی ہم دنیا سے بعد میں نہیں جا سکتے، وہ تو طے شدہ ہے، لیکن نظر کا اثر ہوتا ہے، اس سے کیا ہوگا، جسم میں بے قراری ہوگی، پریشانی ہوگی، ٹینشن سے نظر آئے گا، عجیب عجیب حالت پیدا ہوگی، ایک بے قراری دل میں پیدا ہوگی، کیا ہو گیا، کچھ ہو گیا، یہ اثرات بھی ہوتے ہیں، دوسری وجہ سے بھی ہوتے ہیں یا دوسرے شیطان سے سب سے ہوتے ہیں، لیکن نظر سے بھی کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ ساتویں جگہ جب گدھا وغیرہ چلائے تو اس وقت بھی ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ آٹھویں جگہ بیت الخلاء جانے کے وقت میں، یعنی وہ دعا تو ہے نا، اعوذ بھی کا معنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ اعوذ بک ہی ہے، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کیا ہے شیطان، عورت شیطان سے، مرد شیطان سے کر کے اس میں دعا کا معنی ہے وہ ہم بیت الخلاء جانے کے وقت میں کیا کریں، ضرور یہ دعا پڑھ کر جائے، کیونکہ وہاں کے کچھ اثرات ہوتے، سر میں کچھ کپڑا ڈال کر جائے، لیکن بیت الخلاء نہ جاتے ہمیں کیسا بھی جا گھسے جا، ایسا پرا نہیں ہے، بلکہ سر میں کپڑا ڈال کر جانا بھی ایک طریقہ ہے۔ بہرحال ایسے بہت ساری جگہ ہیں، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیسا پڑھنا، اصل مقصد پر ہم آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، بولے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ لی، ایسا نہیں ہے، لفظ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں جانے کے لیے اللہ کو متوجہ کرانا ضروری ہے۔ کیسے؟ اب ان کو دیکھ کر میں سلیم بھائی دیکھو، سلیم بھائی اب انہوں میرے طرف دیکھنا ہے، تو اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں، یہ ارادہ رکھ کر اللہ کی حفاظت میں جانے کے لیے اللہ کی مدد ہم چاہتے ہیں، یہ ارادہ دل میں ہو۔ اللہ کی حفاظت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اے اللہ اعوذ باللہ کا معنی ہی اللہ میری مدد کر، یعنی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی تیری پناہ میں مجھے لے لے، کیا معنی ہے، میری مدد کر مانا۔ تو ہم یہ سوچ کر پڑھیں کہ اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں، یہ ارادہ رکھ کر پڑھیں گے۔ انسان کو بلائے تو پلٹ کو دیکھ ڈالتا، اللہ کو بلائے تو متوجہ ہوں گے نہیں، کیا اللہ کو بلائے تو متوجہ ہوں گے نہیں، بہت متوجہ ہوں گے۔ اب اصل بات کہتا ہوں، ذرا غور سے سن لیں کہ ہم اگر جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں، یا اللہ میرے دل کو پاک کر دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 60 پر 6 مرتبہ یہ ارادہ کر کے پڑھیں، یا اللہ میرے دل میں غلاظت بھر گئی ہے، میں اس کو نکال کر تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، 60 پر 6 مرتبہ 66 مرتبہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دل کو حاضر ناظر رکھ کر اللہ کی مدد کو یاد کر کے ہم پڑھتے رہیں گے، یہ دل پاک ہو جائے گا۔ گناہ چھوڑنے کا خیال آ گیا تو 60 پر 6 مرتبہ 66 مرتبہ یا اللہ میں گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، شیطان مجھ پر حملہ کرتا ہے، نفسانی خواہشات مجھ پر حملہ کرتا ہے، میں چھوڑ نہیں پا رہا ہوں، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، یا اللہ تو میری مدد کر، یہ سوچ کر 66 مرتبہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا، گناہ چھوٹ جائے گا۔ جس کا ارادہ کرنا چاہے، ہمارے دل میں قدورت ہے، مجھے شیطان ذلیل کرنا چاہتا ہے، ذلت کرنا چاہتا ہے، اور مجھے علت ڈالنا چاہتا ہے، مجھے یہ کرنا چاہتا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے، جس ارادے کا میں ہم لے کر اللہ کی حفاظت کیسے پڑھنا، میں جس طریقے سے کہا ہوں اس طریقے سے ہم پڑھیں گے تو ایک بات آئی، ابھی ایک چیز پڑھا تھا میں نے، گھر میں آ کر ہنگامہ ہے، کچھ شیاطین کے وسوسے آتے ہی عجیب معلوم ہوتا ہے، کوئی بھاگے جیسا معلوم ہوتا، کوئی جا کو چھپے جگہ معلوم ہوتا، کبھی اچانک بدبو آتی ہے، شیطان کے اثرات، اچانک بدبو آتی، گھر میں کیا بھی نہیں، ڈھونڈتے پورا ڈھونڈتے کیا ہے بدبو، اچانک بدبو آتی ہے، ایک عجیب قسم کی بو آتی ہے نا، ایسا ہوتا نہیں، فریج میں باس آتا، فریج میں واقع کبھی باس آ جاتی، وہ غلط نہیں ہے، کبھی پرانی چیزیں نہیں تو باس آتی، کبھی کچھ بھی نہیں رہے گا، اچانک باس آئے گی۔ اچھا ابھی پڑھا میں نے، پورے گھر کے لوگ بیٹھ کر 66 مرتبہ اللہ کے بیچ میں اللہ کو کھڑاتے ہیں، کسے کھڑاتے ہیں، چاہے کچھ بھی رہے گھر کے اندر، ہمارے اور ان کے درمیان میں اللہ کی پناہ لیتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر کراتے ہیں، تو 66 مرتبہ ہم پڑھ لیں گے، یہ بھی ختم ہو جائے گا، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں، یہاں جا کے لے لگا کو وہ رکھو، وہاں لے جا کو یہ رکھو، یہ کیا بھی رکھنے کی ضرورت نہیں، صرف کیا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتنے مرتبہ پڑھنا ہے، 60 پر 6 مرتبہ۔ تو کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ بتا دیا کہ اعوذ باللہ بولنے کے وقت میں ہم اللہ کی پناہ چاہنے کا ارادہ کر کے کیا کریں گے، ہم اس طریقے کریں گے، تو جس مقصد سے ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ اس مقصد میں ہم کیا ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ مقصد کو ذہن میں رکھے بغیر، اللہ کو حاضر ناظر سمجھے بغیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 60 پر 6 مرتبہ 66 مرتبہ نہیں بلکہ ہزاروں مرتبہ پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔